السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والے نبی کون تھے۔ تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں جس نبی کا ہوا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا تاکہ امت کو ہدایت اور رہنمائی مل سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف اور غم نہ کرے، ہم اسے تجھے لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، یہ بہت بڑی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ ایک چھوٹے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے اسے دریا میں ڈال دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی آزمائش ہے یہ۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو وعدہ فرماتا تھا پورا کر کے دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ میں، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون نے غرور کیا۔ سورۃ النازعات میں ہے، فقال انا ربكم الأعلى، فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا، سرکش ہو گیا تھا۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں واضح طور پر۔ پھر اس کے بعد ہے سمندر کا پھٹ جانا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الشعراء میں ہے یہ آیت، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ فرعون اور اس کے لشکر پیچھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور آگے دریا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو راستہ بنا دیا۔ سورۃ الشعراء میں ہے آیت 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا سے سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا۔ سمندر پر جب انہوں نے عصا مارا تو سمندر خشک راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آرام سے اس جگہ سے پار گزر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توکل کے بدلے میں انہیں اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا کہ بہتے سمندر کو خشک راستہ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا توکل رکھیں تو ہماری زندگی میں بھی معجزے ضرور ہوں گے۔ سورۃ الرعد میں ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں واضح کرتی ہے یہ آیت جو ہے سورۃ الرعد میں۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی بادل جو ہے بھاری بناتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمیں دکھانے کے لیے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، سورۃ الرعد میں ہے یہ آیت، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ یہ ساری جو قدرت کی نشانیاں ہیں ہم پر واضح کر دی گئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قدرت کی نشانیاں اور یہ سارے قصے ہمیں صرف کہانیوں کے لیے نہیں سنائے گئے یا بیان فرمائے گئے، بلکہ یہ سبق دینے کے لیے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے
موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ فرعون نے جتنا بڑا ظلم کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نہیں جھکے۔ مشکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے توکل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے جو قدرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں پیدا کی ہیں واضح یاد دلاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ علم کا اصل ذریعہ جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہر شک سے پاک ہے، پاک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ علم، ہدایت اور روشنی کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ ہر دور کے لیے گائیڈ ہے، کیونکہ ہر دور میں کتابیں، جو دنیاوی کتابیں ہیں، جو دنیاوی علم کی کتابیں ہیں، وہ ہر دور میں، ہر سال میں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو 800-1400 سال پہلے اور آج تک جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید ہمیشہ سے جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھا دیتا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔